بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا جمعے کے دن مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا، اور یہ کہ جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے، کیا جمعے کے دن ہفتے کے باقی تمام دنوں سے افضل ہے اور کیوں۔ محترم ناظرین، جمعے کا دن اور جمعے کے دن مرنے والوں کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مدینہ منورہ میں مرنا کیسا ہے۔ جس انسان کو جمعے کے دن موت آتی ہے اور جس انسان کو مدینے میں موت آتی ہے، مسلمان اور اللہ کی ولی مدینے میں مرنے کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں موت آنے میں کیا راز چھپا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں نے بھی مدینے میں موت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاہد جمعے کے دن، مشہور عرفہ کے دن اور موجود قیامت کے دن ہے۔ کسی ایسے دن پر سورج طلوع نہیں ہوا جو جمعے کے دن سے افضل ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح صبح مسجد کی طرف چلا گیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، لغویات سے محفوظ رہا، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کے راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ پیارے ناظرین، غسل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کی شب اپنی بیوی سے ہم بستری کی تاخیر خود بھی غسل کریں اور اسے بھی غسل کرائیں۔ اسی لیے شب جمعرات ہم بستری اہل علم کی نزدیک مستحب۔ محترم ناظرین، جمعے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعے اور جمعرات کے درمیان رات یا جمعے کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کے شب مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے آزمائش سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل اور مرحلے کے بارے میں بتایا ہے، عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت انبیاء، اولیاء، اسلام، شہیدہ اور معصوم بچے، پیارے دوستوں، اللہ کے یہاں ان کی ذات عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص سونے سے پہلے سورۃ الملک کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ عظمت زبان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات یا جمعے کے مرتا ہے تو جمعے کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعے کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایت سے واضح ہوتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا۔ وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینے کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اسی لیے کہ مدینے میں مرنے والوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حرمین شریفین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اسی لیے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصاری کے لیے اتوار۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعے کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے یوم الجمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں ہم سب سے بعد اور قیامت کے روز ہم سب سے پہلے ہوں گے، جس کا فیصلہ باقی مخلوق سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا
ہو چکا ہو تو اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی باتیں ہی ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ جمعے کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قید ہے اور بظاہر اس میں صلاح و فاسق دونوں شامل ہیں، اسی لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہی ہے، یعنی یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں طور کی طرف گیا تو میں کعبہ احبار سے ملا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے اپنی کتاب تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا اور وہی کچھ تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی روز فوت ہوئے اور اسی روز قیامت ہوگی۔ جن وانس کے سوا تمام جانور، چرندے پرندے جمعے کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیخ رہی ہوں گی۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جب مسلمان بندہ سے اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعبہ نے کہا کہ پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تو رات پڑھی تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن سلام سے ملا تو میں نے کعبہ احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور اس نے جمعے کے متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق انہی میں بھی بتائیں گے۔ کعب نے کہا کہ وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا کہ کعب نے پھر تو رات پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ بلکہ وہ ہر جمعے کے دن ہوتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعب نے سچ کہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے اس کی متعلق خبر دینے بخل نہ کریں۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ پر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز پڑھنے تک نماز میں ہی ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بس یہی جمعے کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کا اس قدر لحاظ کرے، اس دوران مرنے والے مسلمان شخص کو عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے اور جمعرات کے درمیانی رات یا جمعے کو وفات پاتا ہے تو اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کسی مسلمان کو جمعے کے دن بے مغفرت کیے نہ چھوڑیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک خوشبودار ہے، جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ پاک جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا اللہ پاک اسے فقط خبر سے بچا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روز جمعے یا شب جمعے یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیان شب مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اسی طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ اللہ پاک کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرحت نشان سوائے روز جمعے کے جہنم ہر روز بھڑکایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، ان احادیث سے یوم جمعے کی فضیلت عیاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر
عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا کریں ہم سبھی کو جمعے کے دن ہی موت آئے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔